بنا لو اور پھر ملک پر ہم پر حکومت کرتے رہے. اس لیے کہ دنیا کے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہیں، اس لیے کہ یہودی لابی کے لیے قابل قبول ہیں، اس لیے کہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہیں. تو پھر جمہوریت کہاں گئی؟ عوام کی مرضی کہاں گئی؟ ملک چلے گا تو آئین کے ساتھ چلے گا. آئین پاکستان کے عوام، ہر حصے میں رہنے والے عوام، ہر قومیت سے وابستہ پاکستانی کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر آئین ہے تو ہم ایک قوم ہیں، اگر آئین نہیں ہے تو پھر ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو شاید اخلاقی طور پر ہم ساتھ دیں، لیکن وہ جو ایک آئینی و دستوری کمٹمنٹ ہوتی ہے، نظریاتی کمٹمنٹ ہوتی ہے، پھر وہ نہیں رہتی. ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں ہم اس میثاق کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں. میثاق جمہوریت کریں سیاسی جماعتیں، بڑا جرم کر لیا، اس کی سزا دی جاتی ہے، اور ان لوگوں کے ذریعے دی جاتی ہے جو جمہوریت کو جانتے ہی نہیں ہیں، صرف عیاشیاں کرنا جانتے ہیں، مادر پدر آزادی کو جانتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کو جانتے ہیں، اس سے علاوہ کچھ نہیں جانتے. بے حیائی اور فحاشی کو جانتے ہیں. ماں باپ کا احترام ختم کر دو، تعلق ختم کر دو، بس یہ ہے آزادی اور یہ ہے وہ حریت. لیکن جب ملک پر بحران آتا ہے، کرونا آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو پھر یہ ساری دنیا، یہ موم بتی مافیا پھر کہیں نظر نہیں آیا کرتی. یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے متحرک ہوتی ہے. جب کوئی ایسی آفت آتی ہے کہ لوگوں پر ایک خوف آتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اب شاید ہماری نہیں چلے. خدا کے لیے آج اگر ہم کاروبار نہیں کر سکتے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، نئی نسلوں کی تربیت کر لیں، اپنی تہذیب، اپنی قومی تہذیب، اپنی وطنی تہذیب، اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اس کی تعلیم ان کو دیں. اپنے دین کی تعلیم گھر میں ان کو دیں. ان کو سمجھائیں کہ تم کون ہو، ایمانیات کیا ہے، قرآن کیا ہے، دین کیا ہے. اور اس طرح کرنے سے بہت امکان ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور عذاب کی جو شکلیں ہیں وہ واپس ہونی شروع ہو جائیں. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے مستقبل کو دیکھنا ہے. آج آپ کے پاس بجٹ بنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. پہلی دفعہ پہلے سال میں انہوں نے 3 بجٹ دیے. 3 بجٹ میں انہوں نے نئے نئے ٹیکس لگائے، لیکن ہر بجٹ میں وہ محصولات کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے. اور جب سالانہ بجٹ دیا 19-20 کا، تو وہ جو ایک آئیڈیا تھا کہ اگلے سال 6.5% ہماری جی ڈی پی گروتھ ہوگی، 5.5 تک ہم ہدف حاصل کر چکے تھے. انہوں نے کہا جی 2.5% پہ آ گئی. جھوٹ بولا انہوں نے 2.5% کا. 1.8 یا 9 یہ ہدف تھا. اور آج زراعت کے شعبے میں، کپاس کے مد میں، مکئی کے مد میں، چاول کے مد میں، گارمنٹس کے مد میں آپ کی برآمدات، آپ کی درآمدات وہ منفی میں جا رہی ہیں. اس قدر خسارہ ہے کہ آپ کے پاس بجٹ بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی اب پیسے نہیں ہیں. کہاں کہاں تک بھیک مانگتے رہو گے
بھلا کبھی بھیک سے بھی ملک چلتے ہیں؟ ہم بجٹ نہیں بنا پا رہے اب تو نہ اہلوں کو کیوں لائے؟ اس ملک کی تباہی کو ذمہ دار کون ہے؟ اس پر ذرا شعور پیدا کرنا ہوگا. جب تک اہل لوگ، ملک کو سمجھنے والے لوگ، ملک کے مسائل کو سمجھنے والے لوگ، ملک کی معیشت کو سمجھنے والے لوگ، خارجہ اور داخلہ پالیسی کو سمجھنے والے لوگ، درآمدات و برآمدات اور اس کی ترجیحات کو سمجھنے والے لوگ اقتدار میں نہیں آئیں گے، اور وہ لوگ ملک کی معیشت کو بہتری کی طرف نہیں لے جائیں گے. یہ نا اہل ہو چکے ہیں، ناجائز بھی تھے، نا اہل بھی ثابت ہو چکے ہیں. لہذا ان سے توقع رکھنا کہ پاکستان کے اگلے دن کوئی خیر کے دن ہم دیکھیں گے، یہ اب ناممکن بات ہو گئی. اس خدا داسی دی لکا غویا چلوشه او غیر د پوی تمه لري. اوس مون قوم دغه تناسب چې غوا هم دی وچی نو غویانو تم تمه د جودار برابر نه کی چرته په دغه حالت کې مو زندگی تیرو. حالات ډېر سنگین صورتحال او معاشي لحاظ سره مونږ بالکل تباهالی کیو. نن تاسو فورم دلته ناسته ټیک د صوبې په لیول باندې ده، پرون اے پی سی هم د صوبې په لیول باندې وه، لیکن دغه ایجنډا مونږ پاکستان په لیول باندې اوچتول غواړو او دا غواړو چې پاکستان فیډریشن هغه د هم په دې باندې یو موقف اختیار کی او په دې حوالې سره به جي ښه میدان ته راوځي. دې نه به نه یارېږي چې یاره په مونږ باندې بچته یو سیاسي لیبل ولګي. سیاست اصلاح نوم ده، د تدبیر و انتظام نوم ده. هغې کې موږ خو دا سیاست تش سیاسي پارټیو ته حواله کړی دی. دا د هر شهري حق ده، دا د هر ادارې حق ده، دا د هر تنظیم حق ده چې د ملک د ښېګړې دپاره هغه سوچ و فکر وکړي. زه په دغه مجلس کې تاسو سره دعوت درکوم، تاسو ته خواست کوم چې په دې کې زموږ رهبري وکړئ. موږ ماهرین معیشت نه یو، خو بهرحال درد لرو، احساس لرو. څه که دوه ټکي مو ویل دي هغې نتیجې نه اندازه لګولی شو چې ملک به په څه ټیک کېږي او څنګه خلک بې ټیک کېږي. الله تعالیٰ د پاکستان ته خیر کی، پاکستان مستقبل ته د الله خیر کی، د پاکستان نظریې ته د الله خیر کی، او الله د پاکستان کې استحکام راولي او یکجهتي د الله په دې ملک کې پیدا کی او زموږ نوي نسلونه د الله له ګمراهۍ نه وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.